مووی کے سٹارٹ میں ہمیں وقت دکھایا جاتا ہے 1953 کا، اور اس مووی میں ہمیں گھر دکھایا جاتا ہے ایک۔ اس گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام ایلس تھا۔ ایلس کے پاس ایسی طاقتیں تھیں جس سے وہ روحوں کو دیکھ سکتی تھی۔ ایلس اپنے بھائی کے ساتھ اپنے کمرے میں گئی اور اس کے کمرے میں کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ ایلس نے اپنی ماں کو کہا کہ یہ ساری کھلونے اس بچے کی روح کرتی ہے جو ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ ایلس کی ماں جانتی تھی کہ اس کے پاس غیر ضروری طاقتیں ہیں۔ ایلس کے والد اس پر یقین نہیں کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ایلس جھوٹ بولتی ہے اور سب کو ڈراتی ہے۔ اس کی ماں نے اس کے چھوٹے بھائی کو ایک سیٹی دی اور کہا کہ جب تمہیں ڈر لگے تو اسے بجا دینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اور جب یہ سو رہے ہوتے ہیں تبھی اس بچے کی روح آتی ہے، اور تب ایلس کا بھائی وہ سیٹی ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر اسے سیٹی کہیں نہیں ملتی۔ وہ خوف سے چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز سن کر اس کی امی اور اس کے والد دونوں وہاں پر آ جاتے ہیں، جس سے وہ ایلس کو کہتے ہیں کہ کیا یہ اسی روح کی وجہ سے؟ وہ کہتی ہے ہاں، جس سے اس کا والد اسے تہہ خانے میں لے جاتا ہے اور بہت زیادہ مارتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب تم جان بوجھ کے کرتی ہو تاکہ تم سب کو ڈرا سکو۔ ایلس کا والد اس کی حرکتوں سے چنگ آ چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھوتوں اور روحوں کو دیکھ سکتی تھی۔ اچانک تہہ خانے کی لائٹ آف ہو گئی تھی اور پھر ایلس کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں روشنی چاہیے تو تمہیں اس دروازے کو کھولنا پڑے گا، اور ایلس کے پاس اور اس دروازے کی چابی وہاں پر ہوتی ہے۔ ایلس یہ آواز سن کر دروازے کے قریب جاتی ہے اور اس دروازے کو کھول دیتی ہے، جس سے اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اور تبھی وہاں سے ایک شیطانی روح باہر آتی ہے۔ وہ ایلس کو قابو کر لیتی ہے اور اس کی ماں کو بھی مار ڈالتی ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزرتا ہے اور ایلس بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتی ہے۔ ایک دن ایلس اپنے گھر پر تھی اور اسے ایک عجیب و غریب شکل میں ایک لڑکی دکھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک روح ہے جسے صرف ایلس ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنے والد کو بتانا چاہتی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح اس کا والد اس پر یقین نہیں کرتا اور اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایلس بھی اس سے لڑائی کرتی ہے اور اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے، اور وہ اپنے والد اور بھائی کو چھوڑ کر اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد ہمیں ایلس 2010 میں اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بھوتوں سے تنگ آنے والے لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ ان کے گھر پر بند روحوں کا راج تھا۔ آج ایلس کو میکسیکو سے ایک شخص کا فون آیا جس نے اسے اپنے گھر کی معمار میں کچھ عجیب و غریب ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتایا۔ ایلس اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر کی طرف جاتی ہے لیکن حیران رہ جاتی ہے، وہی گھر تھا جہاں وہ اپنی ماں باپ اور چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایلس اس گھر کی چھان بین شروع کر دیتی ہے۔ ایلس کو وہاں بہت سی چیزیں ملتی ہیں جن کا تعلق اس کے بچپن سے تھا کیونکہ کئی سالوں سے وہ کہیں نہیں گئی تھی۔ ایلس کو وہ سیٹی بھی مل جاتی ہے جو اس کی ماں نے اس کے بھائی کو دی تھی۔ وہ سیٹی بجا کر اس کو بلا سکتی تھی، لیکن آخری بار جب ہم نے اس روح کو دیکھا تو وہ سیٹی بھی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اب ایلس کو سیٹی ملتی ہے تو وہ اس کی تصویر کھینچ لیتی ہے۔ ایک روح نے اس پر حملہ کیا اور ایلس سے سیٹی چھین لی۔ پھر اگلی صبح ایلس چیک کرنے کے لیے کیفے گئی جہاں اس کی ملاقات 2 لڑکیوں سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایلس ان سے بات کرتی تبھی وہاں ایک آدمی جو کوئی اور نہیں بلکہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ ایلس سے کافی ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنے والد کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں، ایلس کے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جن لڑکیوں سے ایلس کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بھائی کی بیٹیاں تھیں۔ ایلس نے سیٹی کی وہ تصویر اپنے بھائی کی بیٹی کو دے دی اور اس سے کہا کہ وہ اپنے والد کو دے دے۔ اس رات ایلس اپنے گھر واپس آتی ہے جہاں اسے تفتیش کرنے بچپن کے گھر میں اس نے پھر سے سیٹی کی آواز سنی۔ وہ آواز دیوار کے پیچھے سے آ رہی تھی لیکن ایلس جب اس کے قریب گئی تو یہ دیوار نہیں بلکہ ایک دروازہ تھا۔ جب ایلس نے وہ دروازہ اپنے والد کی رکھی ہوئی چابی سے کھولا، ایلس نے وہ سیٹی فرش پر گری ہوئی پائی۔ ایلس وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جو انسان تھی۔ دراصل وہ روح کو اس گھر تک لے آئی تھی، ایک اچھی روح تھی جو اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہی آدمی آتا ہے جس نے ایلس کو یہاں پر بلایا تھا۔ وہ اس گھر کا اصل مالک تھا لیکن اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس نے اس لڑکی کو یہاں قید کر رکھا تھا۔ دراصل وہ دروازہ جو ایلس نے بچپن میں کھولا تھا وہی شریر روح اس سے نکلی تھی جس نے اس کی ماں پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا تھا۔ اسی روح نے اس گھر کے مالک کو بھی قبضے میں لے لیا تھا اور اس لڑکی کو بھی قید کیا تھا اس سے پہلے کہ گھر کا مالک کچھ کرتا۔ ایلس کے ایک دوست نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ مر گیا۔ جب ایلس تھانے گئی تو تفتیش سے معلوم ہوا کہ جس لڑکی سے تہہ خانے میں ملی تھی اس کی گزشتہ 4 ماہ سے پولیس تلاش کر رہی تھی۔ ایلس کا بھائی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس گھر میں آیا، وہ گھر جہاں وہ بچپن میں رہا کرتے تھے، اور یہ وہی گھر تھا جہاں ہر وقت خوفناک چیزیں رہتی تھی۔ ایلس کا بھائی دراصل وہ سیٹی لینے آیا تھا، ان کی ماں کی آخری نشانی تھی، لیکن غلطی ایلس کے بھائی کی بیٹی تہہ خانے میں چلی جاتی اور وہ بدروح اس پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کی بیٹی کو روحوں کی دنیا میں قید کر دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ حقیقی دنیا میں کوما میں چلی جاتی ہے۔ اب ایلس اپنے بھائی کی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ نے بچپن میں وہ دروازہ کھولا تھا جو بدروح آزاد ہوئی تھی، جو دوسری دنیا سے آئی تھی۔ وہ اس کی ماں کو مارنے کے بعد اس کے والد پر قابو کر لیا تھا۔ پھر ایلس کے والد نے برے کام کرنا شروع کر دیے۔ وہ لڑکیوں کو پکڑتا اور پھر انہیں قید کر کے قتل کر دیتا۔ آخری بار گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھا
دیکھا تھا وہ کوئی روح نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی جسے اس کے والد نے قید کر رکھا تھا۔ اب حقیقت جاننے کے بعد ایلس اپنے بھائی کی بیٹی کو کسی قیمت پر بچانا چاہتی تھی اور اسے دوسری دنیا سے واپس لانا چاہتی تھی، اور جب ایلس نے تلاش شروع کی تو ایک باکس ملا جسے اس نے کھولا تو وہاں عجیب سی بدروح اس باکس سے باہر اور ایلس کی گردن کو پکڑ لیا اور اسے بھی روحوں کی دنیا میں لے گئی۔ پھر ایلس نے اپنے بچپن والی ایلس کو دیکھا جو اسے بتا رہی تھی کہ جو روح ہماری دنیا میں ہے کلیدی چہرے کا کہا جاتا ہے جس کے پاس ہماری دنیا کی دوسری دنیا کی کنجی ہے۔ پھر وہ بدروح پیچھے سے ایلس کے پاس آئی اور میری گردن پکڑ لی اور اس کے بعد ایلس بھی حقیقی دنیا میں کوما میں چلی گئی۔ وہاں اس کے بھائی کی دوسری بیٹی جو اپنے والد کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایلس جیسے اختیارات تھے، وہ روحوں کو دیکھ سکتی تھی، وہ براہ راست روحوں کی دنیا میں جا سکتی تھی، اس لیے وہ اس کی بہن کو بچانے کے لیے اور وہ دوسری دنیا میں آئی ہے۔ اس لڑکی کی روح سے ملاقات ہوئی جسے ایلس نے آخری بار اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ روشنی دیتی تھی اور کہتی تھی تمہیں دیوار کے پار جانا ہے۔ وہ اس دیوار سے گزری جہاں کہیں جیلیں تھی۔ اس جیل میں اس روح کو بھی قید کیا ہوا تھا۔ وہاں ایلس کے والد کو بھی جیل سے باہر آتے دیکھا۔ اس جیل بھی کھولی اور ایلس سے کہا جا کر اپنے باپ سے اپنے بچپن کا بدلہ لاؤ، اور وہ ہمیشہ ایلس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ ایلس کو غصہ آیا اور یہاں ایلس نے اپنے والد کو مارنا شروع کیا جو اسے بچپن میں مارا کرتا، لیکن جب ایلس ایسا کر رہی تھی کلیدی چہرے کی روح کو طاقت مل رہی تھی، کیونکہ وہ جب انسانوں میں نفرت بڑھتی ہے تو وہ اس کو طاقت ملتی ہے۔ اور جب ایلس ایسا کر رہی تھی اس کے بھائی کی بیٹی وہاں پر آئی اور اسے اپنے والد کو مارنے سے روکا اور اس کی لاٹھی بھی توڑ دی جس سے وہ اپنے بابا کو مار رہی تھی۔ ایلس نے دیکھا کہ کلیدی چہرے کی روح نے اس کے بھائی کی بیٹی کی روح کو قید کر رکھا ہے۔ ایلس نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا وہ اس کے بھائی کی بیٹیوں کی روحوں کو چھوڑ دے اور بدلے میں وہ اسے یہاں پر مار کر رکھ سکتی ہے۔ وہ اس کے بھائی کی بیٹی کو مار رہی تھی جس سے حقیقی دنیا میں بھی اس کا جسم ختم ہو رہا تھا۔ اس روح نے اس کو بھی مار ڈالا۔ اس کے بعد اپنی انگلیاں ایلس کے گلے میں ڈال دیں۔ پھر اس کے بھائی کی چھوٹی بیٹی نے وہ سیٹی ایلس پر پھینکی جو اس کی ماں نے اسے بچپن میں دی تھی۔ جب ایلس نے وہ سیٹی بجائی تو اس کی ماں وہاں آ گئی اور اس نے اس کلیدی چہرے کی بدروح کو مار ڈالا۔ اب ایلس نے اپنے بھائی کی بیٹی کی روح کو اس کے جسم میں لے جانا چاہتی تھی لیکن انہیں وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ پھر ان کو ایک دروازہ ملا جس کی چابیاں بھی ایلس کے پاس تھیں۔ ایلس نے اسے کھولا اور اندر چلی گئی۔ ایلس نے اپنے بھائی کی بیٹی کی لاش دیکھی۔ اس کے بعد ایلس نے اس کی روح کو اس کے جسم نے بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ حقیقی دنیا میں بھی ہوش میں آ گئی۔ تب ایلس کی ماں نے اس سے کہا تم کبھی اپنے آپ کو میری موت کی وجہ نہیں سمجھو گی۔ یہ کہہ کر وہ روحوں کی دنیا میں چلی گئی۔ اس کے بعد ایلس اور اس کے چھوٹے بھائی کی بیٹی حقیقی دنیا میں بھی آ گئی لیکن یہ دونوں بہت زخمی تھے۔ اس کے بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ ایلس کا بھائی بھی ساتھ تھا۔ پھر ایلس نے وہ سیٹی دے دی جو ان کی ماں نے بچپن میں انہیں دی تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک رات جب ایلس سو رہی تھی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ بچے کو کھڑکی پر ایک سرخ چہرہ نظر آیا جس سے وہ خواب میں دیکھ کر ڈر گئی اور اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ پھر ایلس کو اس بچے کی ماں کا فون آیا اور اس کا بیٹا کومے میں چلا گیا ہے۔ ایلس خود اس معاملے کی تحقیق کرنا چاہتی تھی کیونکہ بچپن میں اس کے والد نے اس کی ان روحوں سے بچنے کے لیے مدد کی تھی اور اب ایلس کی باری تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ روح کیا چاہتی ہے۔ شاید دوسری دنیا میں اس بچے کی روح بھی قید ہو گئی تھی۔ کیا وہ اس کی مدد کر پائے گی؟ اس کہانی کے پیچھے کیا راز ہوگا؟ اس سسپینس کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔